ایران جنگ جیت گیا، اس کے 10 نکات پہ جنگ بندی ہو گئی اور وہ بھی 2 ہفتوں کے لیے۔ کل جب شہباز شریف صاحب نے رات گئے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کی کہ 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کی جائے، تو تبھی سمجھ آ گئی تھی کہ سفارتی محاذ پہ چیزیں گرم ہو چکی ہیں، کیونکہ اس طرح کا مطالبہ یا اپیل بلا وجہ نہیں کی جاتی۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، بہت سا کام ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور اب اس کی تفصیلات بھی آ رہی ہیں کہ نو ڈاؤٹ پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل پاکستان اس وقت دنیا کے سارے دارالحکومتوں میں، دنیا کے پورے میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ ان کی میڈیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کی سفارتکاری کی مہارت کی تعریف کی جا رہی ہے۔ صرف نہیں کی جا رہی تو صرف آپ کو پتہ کہاں نہیں کی جا رہی۔ 2 ملک ہیں صرف ایسے جہاں بہت سوگ کی کیفیت ہے، وہ ایک اسرائیل اور دوسرا انڈیا، اور انڈیا میں بھی بنیادی طور پہ نریندر مودی جی کے جو پیروکار ہیں وہ کر رہے ہیں، ادروائز باقی انڈینز کی بات میں نہیں کر رہا۔ وہ تو بڑے عرصے سے شرم دلا رہے ہیں اپنی حکومت کو کہ تم لوگ کہاں ہو بھائی، پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے۔ اب ایران کی جیت کس طرح سے ہوئی اس میں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایران کی جیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار سے ایک بڑا ہتھیار مل گیا ہے اور وہ اسٹریٹ آف ہارموز ہے جس پہ اس کا کنٹرول تسلیم کیا گیا ہے۔ اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریکنسٹرکشن کے لیے ایران کے پاس بڑا ٹائم ہے، یہ خلیجی ممالک کے لیے بہترین ٹائم ہے۔ وہ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران کا تو نقصان ہوا ہی ہے، فری کین کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے، یعنی کہ وہ اپنا نقصان بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ہمیشہ سے پینٹاگون زیادہ سٹرونگ رہا ہے۔ پینٹاگون ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنی بات منواتا ہے اور وائٹ ہاؤس اس کے بعد پھر کچھ نہیں کر پاتا۔ یہ جنگ امریکہ کی نہیں تھی، یہ پہلے دن سے بات ہو رہی تھی، یہ اسرائیل کی جنگ تھی، امریکہ اس میں کودا۔ ابھی بھی اگر خطرہ اس میں امن کو ہوگا یا اس چیز فائر کو ہوگا تو اسرائیل سے ہوگا، جو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ لیبنن میں اس چیز فائر کا اطلاق نہیں ہوگا، اگرچہ باقی ہم مان رہے ہیں جو امریکہ نے کیا ہے۔ 2 اور کیریکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں جنہوں نے بیک گراؤنڈ میں یہ سارا کام کیا اور اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں۔ ایک US وائس پریزیڈنٹ JD وینس اور دوسرا چائنا نے ایران کو آمادہ کیا، ان کو قائل کیا کہ آپ اس طرف آئیں، اور ادھر JD وینس اپنی گورنمنٹ کو قائل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ ہمیں سیز فائر کی طرف جانا پڑے گا۔ دنیا کا جتنا نقصان ہو گیا اور جو نظر آ رہا تھا اگر یہ سیز فائر نہ ہوتا، جنگ اور دن چلتی، اس کا حالت کیا ہونی تھی دنیا میں، یہ تصور کر کے ہی روح کانپ جاتی ہے، یقین کریں۔ ٹرمپ پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، ان کے مواخذے کا مطالبہ اور زیادہ زور پکڑ گیا ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹرمپ بہت ہو گیا، اب ٹرمپ کو فارغ کیا جائے۔ اس لیے ٹرمپ بہت مشکل میں ہے امریکہ میں، کیونکہ جو وہ کر بیٹھے ہیں اس کا مداوع اب ہو نہیں سکتا۔ پاکستان کمال کھیلا، پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں مین پلیئر پاکستان ہے اور بڑا زبردست کھیل رہا ہے پاکستان۔ سعودی عرب سے ہمارا دفاعی معاہدہ، ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک لے کے چلنا، یقیناً ایران بھی اب قائل ہو گیا پاکستان کا۔ اور ہم نے آپ کو یاد ہے ایک چیز کہی تھی، اسپیشلی جب انڈینز بہت زیادہ شور کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں پاکستان اس میں نہیں ہو سکتا، اور جے شنکر کا ایک بیان آیا تھا بڑا غیر مناسب اور متنازع کہ نام یاد رکھنا اسلام آباد۔ اب یقیناً سب کو یاد ہوگا کیونکہ جمعے کو امریکہ اور ایران کے یہاں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی۔ شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان لوگوں نے بہت زبردست کھیلا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔ پاکستان نے پوری دنیا میں اپنی سفارتکاری کا لوہا منوایا ہے، تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان زندہ باد۔